اسی نے پائی ہے زندگی حقیقت میں، بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، جس کو موت آئی ہے زندگی حقیقت میں، بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، جس کو موت آئی ہے۔ چار سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا ڈیرا تھا، چار سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا ڈیرا تھا، مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے زندگی حقیقت میں، بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، جس کو موت آئی ہے۔ رکھ لیا کرم تیرا آقا کملی والے نے، رکھ لیا کرم تیرا آقا کملی والے نے، ناز کر حلیمہ تو کیسے نبی کی دائی ہے زندگی حقیقت میں، بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، جس کو موت آئی ہے زندگی حقیقت میں، بس اسی نے پائی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ پیارے طالب علم نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کیا، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر میں دو چیزوں کا صرف ذکر کروں گا، صرف دو چیزوں کا ذکر کروں گا، تو جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اتنی باریکی کے ساتھ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی گزارنے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، صرف دو باتوں کا ذکر کروں گا، تو پھر زندگی کا کون سا ایسا میدان، کون سی ایسی جگہ باقی رہ گئی جس میں ہمارے نبی نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ میں سب سے پہلی جو مثال دوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مراد ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ عزیز طلبہ، جب ہم جوتے پہنتے ہیں تو جوتا پہننے کا طریقہ بھی میرے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ اگر جوتا پہننے کا طریقہ بتا دیا تو پھر زندگی کا کون سا ایسا کام تھا، کون سا ایسا میدان تھا، کون سا ایسا عمل تھا جو باقی رہ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری مثال جو میں دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی، ہمیں یہ بتا دیا، ہمیں یہ سکھا دیا کہ تم نے قضائے حاجت کرنی ہے اور قضائے حاجت کے لیے واش روم جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ یہ بھی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی تعلیمات ملتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ دنیا میں ہمیں کامیابی بھی میسر ہوگی اور اس میں ہمارا ذاتی فائدہ بھی ہے۔
اگر ہم نے جوتے کو دیکھ کے نہ پہنا، جس طرح بتایا گیا نہ پہنا، اگر اس میں کوئی زہریلی چیز ہو، ہم نے اپنے پاؤں اس کے اندر ڈال دیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ تو اتنی باریکی کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر میدان میں رہنمائی فرمائی ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آج فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں تقریر کے لیے کلاس 5 عرفہ افضال کو کہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنی اسپیچ کو پیش کریں۔ ہمارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آخری ایک حدیث کا حوالہ پیش کروں گا، اور اس حوالے کو پیش کرنے سے پہلے عزیز طلباء، معزز مہمان گرامی اور میرے معزز اساتذہ کرام، بات ساری عمل کی ہے۔ اگر 1 گھنٹے کی گفتگو بندہ سن لے اور ایک بات میں بھی عمل نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے، ضائع کیا ہے۔ باتیں 2 سنی گئی، دونوں پہ عمل کیا گیا تو یہی کامیابی ہے۔ اور سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو عمل سے خالی ہو۔ اور دین میں جمع زبانی جمع تفریق بھی نہیں ہے، بلکہ دین کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ سارے کا سارا عمل ہے۔ آخری حوالہ پیش کروں گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ان صحابی کا نام تھا حضرت حمران بن ابان۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور عزیز طلباء، حضرت عثمان غنی ذی النورین خلفائے راشدین میں سے تیسرے ہمارے خلفائے راشدین میں سے آتے ہیں، تیسرے مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں۔ اور عزیز طلباء، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں موجود تھی۔ تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کے لیے گئے، وضو کیا، پانی منگوایا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے۔ پھر فرمایا کہ میں نے وضو بھی اسی طرح کیا جس طرح میں نے اپنے نبی کو دیکھا، اور میں مسکرایا اس وجہ سے کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد مسکرایا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وضو کے بعد مسکرانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس زندگی میں سیرت کے ہر پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں کلاس 7 سے
फातिमा को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आए और सज्जा नाम पेश करें। Very تکلیف ہے اس پہ Tony is like devious. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते पल पल के सल्ले अला फूल खिलते पल पल के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बात है सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है हमने माना कि जन्नत बहुत है ऐसी हमने माना कि जन्नत बहुत है ऐसी छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है दिलों से गम मिटाता है दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है और नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है उन्हीं के नाम से पाई फकीरों में शहनशाही खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है और मोहब्बत के कमाल खिलते हैं उनको याद करने से बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है आज हम अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीरत तैयबा में उन्वान से ये खातून मुलाकात करके बैठे हैं और ये
ایسا موضوع ہے کہ جو ازل سے ابد تک جاری رہے گا. حبیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھو اور خود کی صبر جان صلی اللہ علیہ اقدس پہ حالت سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ہوتا کے نور کے جلوے جو میں نے دیکھے طیبہ میں ہوتا کے نور کے جلوے جو میں نے دیکھے طیبہ میں مجھے رہ کے وہ منظر سبحانہ یاد آتا ہے مدینہ مدینہ یاد آتا ہے ادب سے ٹکر سے گنبد حضرا کے سائے میں ادب سے ٹکر سے گنبد حضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پر بلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ پر بلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا ورانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کلاس 4 سے فروا اس کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے مختصر سے وقت میں خیالات کا اظہار کریں. فروا کلاس 4.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وجود ہاتھ سے دور ہے یہی شمع ہے جو دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی سیرت کا بیان ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے بس کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل مقصد اس سارے بیان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ پیغام لے کر اور کچھ اپنے دل کے اندر درد لے کر اٹھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں تھے اور ہم اس دنیا میں کر کیا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ اب فریاد کلاس سمت سے اس کو دعوت دوں گا کہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر
مختصر سے وقت میں تقریر کے لیے میں سابقہ کنٹرول مناسب کو دعوت دوں گا کہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ سلام ذات اقدس پر، سلام فکر دورہ پر، سلام ذات اقدس پر، سلام فکر دورہ پر، ہزاروں جس کے افسانات ہے دنیا افغان پر، سلام اس پر جلائے شمع عرفان جس نے سینوں میں، سلام اس پر جلائے شمع عرفان جس نے سینوں میں، کیا حق ان کے بیتاب سجدوں کو جبینوں میں، جناب والا 571 عیسوی میں جب ابنائے آدم کے گردنے اسلام کے سامنے سجدہ ریزی کرنے کے لیے وقت ہو گئی تھی، جب حدیث نفس اور آزادی ضمیر کا خاتمہ ہو چکا تھا، جب اللہ کے بندے اللہ کے احکام سے غافل ہو چکے تھے، تب دنیا کا سب سے بڑا ہادی مبعوث ہوا، جس کی زمین سے نور ہدایت کی شعاعیں نکل رہی تھی، جس کے جاہی جلال کو دیکھ کر کسرا کے تخت لرز گئے، رنگن اصل مٹ گئی، انسانیت کا کھویا ہوا وقار بحال ہو گیا۔ جناب صدر، آج اسی فضل مجسم کی دنیا میں آنے کا دن ہے، جس کے نور ہدایت سے دنیا کا ہر چھوٹا اور بڑا رہتی دنیا تک فیضیاب ہوتا رہے گا۔ حضور انسان کامل اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لے کر آئے، اور بنی نوح انسان کے رہنمائی آپ کا منصب ٹھہرا، بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا کر آپ کا ذکر عرفہ بلند کر دیا گیا۔ آپ کی زندگی سادگی، شجاعت اور شرافت کی تصویر ہے۔ آپ کا دل آج کا انکساری، نرمی، رحم دلی، محبت و الفت سے لبریز ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو ایمان نامکمل ہے۔ آج ہم نہایت تذکر و احتشام سے سیرت النبی کی محفل اقدس برپا کیے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کی سستیوں سے فضائے معمور ہے، بے حسی اور بے بسی نقطہ عروج کو چھوڑ رہی ہے۔ غلامی رسول کا پٹا اتار کر ہم نے یہود و نصارہ کی غلامی کا دوغ پہ رکھا ہے۔ جشن آمد رسول کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی آزادی کو کسی قیمت پر نہ بیچے۔ زمانہ ابھی اور کروا ٹھہرے گا، صدیوں کا سفر ابھی باقی ہے، گنچے سے کلی اور کلی سے پھول بننے کا مراحل ابھی باقی ہے۔ میں اپنی تقریر کا افتتاح اس شعر سے کرتی ہوں: لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود اے کتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و حق میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و حق میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے تمہیں آفتاب۔ شکریہ۔ جس کی نیت میں ذرا سی بھی خرابی ہوگی، جس کی نیت میں ذرا سی بھی خرابی ہوگی، اس کو حاصل نہ محمد کی غلامی ہوگی۔ گر منانا ہے محمد خدا کو تو محمد کو منا، ان کے ہاتھوں میں ہی فردوس کی چابی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا کلاس 9 سے عبدالحسین کو کہ وہ آئے اور نعت رسول حکیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حدود طائر سے تیرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عیش محلہ، کہاں ہے عیش محلہ، حضور جانتے ہیں۔
خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ باطلے کا کرینہ، کہ باطلے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کر سدرا رول میں یہ کہنے لگے، پہنچ کر سدرا رول میں یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا راستہ، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طاہر سے تیرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عیش معلا حضور جانتے ہیں۔ براز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، براز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، وہ ہر ایک غلام کا چہرہ، وہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طاہر سے تیرا حضور جانتے ہیں۔ کی حالت خوانا سے بہتر تھی، معاشرے میں خواتین کا کوئی مقام نہیں تھا، اور پیسوں کے احترام سے نابرد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو مکمل ضابطۂ حیات ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی، معاشی اور معاشرتی تمام کی اصول بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو معاشرے میں ایک مقام دیا، لوگوں کو اس کے رشتوں سے احترام اور ان کی پاکیزگی سے روشناس کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اخلاقی خزانہ اور کردار کی پختگی میں اپنی مثال آپ سے ہمارے مقام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سمجھتے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی، بڑوں کا حق چھوٹوں سے شفقت کا درس دیا، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا یہ عالم کہ وادی طائف میں پتھر کر کے لہو لہان ہو گئے، لیکن پتھر مارنے والوں کے لیے زبان پہ حروف فتوا نہ لائے۔ ذرا اپنی کتاب تو دیکھیں، جو عورت روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، اس کی عزت کے لیے خود چل کے گئے۔ صحابت کی انتہا اب خود بھوکے رہ جاتے، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ سادگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سانی نہیں رکھتے تھے، مالک دو جہاں ہو کر بھی حضور کی چٹائی پر سوتے تھے۔ بہرحال ان کی تعریف کے رام جیسو کے پاس نے کہا، ضرورت اس بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک شعر سے کرتا ہوں۔ بہاریں تیرے دامنے پیرہن سے رنگ لیتی ہے، بہاریں تیرے دامنے پیرہن سے رنگ لیتی ہے، میں پھولوں کو ملتی ہے تیرے گیسوں کی خوشبو۔ یہ مختصر سی تقریر تھی، لیکن اس میں بڑا پیغام تھا۔ آپ حضرات کی نظر ایک شعر کرتا ہوں۔ شہرت
शोहरत की बात कर न खजाने की बात कर, शोहरत की बात कर न खजाने की बात कर, घर घर चरागे जलाने की बात कर। बेदार जो थे लोग वो आगे निकल गए, सोई हुई है कौम जगाने की बात कर। और दीने नबी की शम्मा जलाने की बात कर, तारीकियों को जड़ से मिटाने की बात कर, नूरे खुदा से घर को सजाने की बात कर, जश्न रसूल पाक मनाने की बात कर। अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ क्लास 9 से फैजान जफर को के आए और मुख्तसर से बैठिए अपने ख्यालात को उठाएं। तेरे आने से पहले रोशनी थी कब चरागों में, तेरे आने से पहले रोशनी थी कब चरागों में, अंधेरों के तसर्रुफ में फक्का था नजरनामा। जनाब सदर 12 रबी अव्वल की सुहानी सुबह जिसकी सातों में अरब का चांद वाक़ई मक्का में चमका और पूरे जहान को ताबत रोशन कर दिया। वो सुबह जब फज़ाए आलम बसरतू के दिल अवेज नगमों से गूंज उठी, वो सुबह जिसने तहजीब को वकार, सकाफत को तकद्दुस, इल्म को वसीयत, अमल को तहारत और अतातु में सशक्ति बलक्ति इंसानियत का हुआ मोहब्बत के तोहफे अता किए। जब जिंदगी को बंदगी और बंदगी को सुरूर मिला, जब इश्क को हुजूर और इंसान को हालत तक रसाई की मार्फत नसीब हुई, वो मतलाए सुबह अज़ल जिसके परतूर से तवीले शब जुल्मत इंतहा को पहुंची, उफ़क़ आलम पर ऐसी नूरानी सुबह जिसके दमादत ने हजारों सालों से भड़कती हुई आग के शोलों को हाथ सर करके रख दिया। जनाब सदर न अखलाक ने आज तक ऐसी सुबह देखी, न कायनात ने आज तक ऐसी सआदत समेटी और न ज़मीन पर ऐसा करम बरसा। बिलाशुबा यही वो लम्हात है जिनके इंतजार में माहो साल की लाखों करवटें बदल बदल कर तमाम इंसानों का मंजिलें तय करवाई। शान तेरी क्या कहूँ मैं या मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान तेरी क्या कहूँ मैं या मोहम्मद मुस्तफ़ा, साहिब लोलाग तू कुरान है तेरी सना। ज़हूर कुदसी के यही लम्हात बिलाशुबा तारीख इंसानियत के काबिल रिश्क लम्हात थे। जुल्म तरबियत के पंजों में जकड़ी हुई मजलूम इंसानियत को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए आज़ादी मसवात बाहिनी मुरवत मोहब्बत का पैगाम दिया था। आने वाले वक्त ने ये साबित कर दिया कि हुजूर की आमद हक की फतह, बातिल की शिकस्त थी, मुनाफिक की मौत सदाकत की अलामत थी। ये दिन दुनिया में नहीं रोशनी के ज़हूर का दिन था, जिसने बलाले हबशी जैसे गुलाम को अबू जहल अबू लहब जैसे सरदारों पर साबकत अता की। कलम हाथों में है और सोचता हूँ, कलम हाथों में है और सोचता हूँ, मोहम्मद की सना लफ्जों में क्या हो। जनाब सदर में देखता हूँ कि इस सुहानी सुबह जब मक्का की गलियां हुक्का नूर हो चुकी थी, उलमा को अंबिया का वारिस करार दिया जा चुका था। ऐसे में परतों के चांद पर कश्ती मिल्लत देखी नहीं जाती। अपनी आसिय उम्मत कर नजर करम कीजिए। उम्मत मुसलमान की कामयाबी वक़्त इसी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात पर अमल किया जाए। और अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम शेर से करना चाहता हूँ। ज़माने भर की कड़ी धूप की तमाज़त में, ज़माने भर की कड़ी धूप की तमाज़त में मैं दो जहां का उसे आखिरी सहारा लिखूं। दिलों में इसमें मोहम्मद की जगमगाहट को, दिलों में इसमें मोहम्मद की जगमगाहट को, जहां में बहता हुआ रोशनी का धारा। हमारे साथ की मजलिस में जितना भी हमारे महबूब लाए, जिसकी अपना वक्त नहीं दिया, आप तलबा इकराम को हौसला अफजाई के लिए वो तशरीफ लाए। हम तहे दिल से सुकून नाज़ा की तरफ से उसका शुक्रिया अदा करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आज हुआ है ये पहला नहीं होगा और ना ही आखिरी होगा। आइंदा भी प्रोग्राम होते रहेंगे, सजते रहेंगे और ये प्रोग्राम हमारे महाफिल की जीनत जो लोग बनते हैं, यकीनन वो लोग शुक्रिया के भी मुस्तहिक हैं और
اپنا وقت ڈالنے کے لیے ایک شعر آپ حضرات کی نظر کروں گا. سلیقۂ زندگی بھی ملا ہم کو آپ سے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے کہ سلیقۂ زندگی بھی ملا ہم کو آپ سے, طریقۂ بندگی بھی ملا ہم کو آپ سے, نمازوں کا تحفہ آپ نے لا کر دیا یونی, فریضۂ بندگی بھی ملا ہم کو آپ سے. تو یہ جو کچھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے طریقہ ملا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. ہم زندگی کے جس مرحلے میں ہیں, طالب علم ہیں, تو اس میں ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے کیا آداب سکھائے ہیں. ہم اگر معلم ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں معلم بھی بنا کر بھیجا گیا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما, کہ مجھے معلم بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ طریقہ اور نمونہ چھوڑا ہے کہ جس کو زندگی کے کسی بھی پہلو سے, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی ہے تو وہ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی کر سکتا ہے. آج بطور طالب علم ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں. بطور معلم ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں, اور بطور معاشرے کا فرد ہمارا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے, ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. یہی پیغام تمام محافل سیرت کا ہوتا ہے, اور یہی اس محفل کا پیغام بھی ہے کہ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہوگا. قصیدہ بردہ شریف کے لیے ہمارے اسکول کے محمد علی اور ان کے ساتھیوں کی اندر میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور قصیدہ بردہ شریف پیش کریں. स्टेज आना से दो स्टेज आना Peace be upon the Lord of God divine, the Lord of man and all the hidden power, the Lord of the earth and Lord of the breath of the world. Who
He is our dearest to whom hopes can look forward for succor and redress in all befalling calamities and sub-being wise. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مختصر سے وقت کے لیے خیالات کے اظہار کے لیے ہمارے لائیو تشریف لائیو معظم رحمانہ مسجد محمد شہرت صاحب نام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہاں ہم مختصر سے وقت میں اپنے خیالات کے اظہار کریں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام معززین علاقہ، میں اور میرے عزیز بچوں، ایک تو علاقے میں 30-32 سال سے اہل اسکول کے ساتھ میرا قریب رابطہ رہا ہے، اور بچوں کے ساتھ خاص کر کے میرا ایک تعلق رہا ہے. اس حوالے سے کہ ان کو کتابیں پرووائڈ کرنا اور اسٹیشنری کی دوسری چیزیں پرووائڈ کرنا، اس حوالے سے بچے میرے پاس آتے ہیں اور اس سے میرا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اس کے علاوہ اساتذہ کرام، علمی لحاظ سے میں ہمیشہ اسکول والوں کے قریب رہا ہوں اور تمام اساتذہ کے قریب رہا ہوں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ مجھے بلاتے ہیں اور میری چند باتیں بھی وہ سنتے ہیں. یہ ایسا اعزاز ہے کہ جو میری تعلیمی زندگی کے بعد اور میری یہاں کاروباری زندگی کے بعد تک کسی شخص کو حاصل نہیں رہا. میں پھر بچوں کا اور اساتذہ کرام کا اور پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول ڈانا کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں کوئی یہ تو دینی تقریب ہے سیرت کے حوالے سے اور میلاد کے حوالے سے، تو میں چونکہ کوئی عالم یا نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی دینی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن مجھے اس پر بھی خبر ہے کہ میرا تعلق دین کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ پیرلل رہا ہے. میں نے نہ دین سے بے وفائی کی ہے اور نہ دنیا سے بے وفائی کی ہے، اور اس میں نے اپنے ایک معیار قائم رکھنے کی کوشش کی ہے. انسان ہوں،
हाथमी बात कोई नहीं हो सकती है, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से कोशिश की है कि ना दीन के साथ बदजानती न हो और ना दुनिया के साथ बदजानती हो और ना मेरी अपने इलाके के अवाम के साथ बदजानती हो। इंसान होने के नाते दावा तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने फताऊं का पुतला कहा है। और फिर जब तकलीफ हुई है तो वहाँ पर भी एक इनाद और दुश्मनी पड़ गई, और वो दुश्मन हमारा चाहे अज़ल का दुश्मन हो, जब इंसान की तकलीफ हुई है या जब हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का ऐलान हो, तो उस वक्त भी दुश्मनी पड़ी है। और मैं इन दोनों दुश्मनों का मुखालिफ हूँ, और मैं इन दोनों दुश्मनों का अपने दिल से मुखालिफ हूँ, और जहाँ तक मेरा बस चलता है मैं इनसे दुश्मनी करता हूँ। जो मेरे नबी के साथ जिसने अनाज किया उसका भी मैं दुश्मन हूँ, लेकिन मैं वो कर हो सकता हूँ जो अल्लाह ने फरमाया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु इल्ला नफ्सा, जो उसने हमारे नफ्स में जितनी इस्तिताअत डाली है इतना ही कोई बंदा कर सकता है, इसके ऊपर अल्लाह ने किसी को मुकल्लफ नहीं बनाया है। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का जब ऐलान हुआ, गार में इबादत के लिए गए थे, तो वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने आकर सीने पे हाथ रख के फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ अपने रब के नाम से। ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रग रग में असर कर गए, और जाहिर है कि अल्लाह की इबादत तो वो पहले भी करते थे, लेकिन पैगाम सुनने के बाद जब वो अपने घर वापस आए तो उनको शदीद बुखार हो गया, और फरमाया मेरे ऊपर ओढ़, कम्बल डाल, चादर डाल। तो बुखार की शिद्दत ने उनको तंग, तो वो बुखार क्यों आया कि वो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि नबूवत मुझे मिली है, इसमें मुश्किलात क्या है और मैं कैसे पूरा कर सकूंगा इनमें। तो जाहिर है उसके बाद वो मामला शुरू हो गए जो अमूमन अंबिया कराम के साथ हुआ करते थे, जिसकी किताबों में तारीख मौजूद है। अल्लाह की किताबों में तमाम अंबिया को जितनी तकालीफ दी गई, नबूवत के सिलसिले में जितना तंग किया गया, जितना उनको जिस्म पर, रूह पर जितने जख्म लगाए जाते रहे हैं, तो अल्लाह ने उनको सब्र की एक कुव्वत बख्शी थी और उन्होंने बर्दाश्त करके अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे। तो यही तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया और मुश्किलात को कभी आड़े नहीं आने दिया, और उन मुश्किलात का मुकाबला करते रहे। खैर अल्लाह ने ये फरमाया जो आयत के में मैंने तिलावत की है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो इन लोगों को कि जिसने अल्लाह से मोहब्बत करनी है वो मेरी इताअत करे। यानी मतलब ये कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथ जो इताअत करेगा, उनके अस्मा हुस्न में अमल करेगा, उनकी ज़िंदगी के तरीक़ाकार सीखेगा, उनके तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेगा, उनकी सुन्नतों पर अमल करेगा, उनके बताए हुए तरीके इख्तियार करेगा, तो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह से मोहब्बत करने का अल्लाह ने ये तरीका बता दिया कि इनको कह दो कि जिसने मुझे दोस्त रखना है, मेरे साथ मोहब्बत करनी है, तो वो आपकी अताअत करे। तो हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, हमने ये सोचा है कि क्या अल्लाह का ये हुक्म हम मान रहे हैं, क्या इस हुक्म के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, या इसमें कोताही कर रहे हैं। फिर अल्लाह ने इंसान को हजार नियम अता फरमाई है, और इतनी नियमतें फरमाई है कभी ये आला कि हम उसकी नियमतों का शुमार नहीं कर सकते हो। फरमाता है कि तुम मेरी नियमतों का शुमार नहीं कर सकते हो।
लेकिन कभी भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया है कि मैंने तुम पर ये नियम के देकर तुम पर एहसान किया है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम पर ये एहसान किया कि तुम ही में से एक इंसान को नबुव्वत अता करके पैगम्बरी देकर तुम्हें एहसान किया, तुम्हारे अंदर वो पैदा किया। उसका काम क्या है कि वो तुम्हारी तरबियत करता है, तुम्हारे अंदर उसकी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत का तरीका कार बढ़ाता है और हिकमत की तालीम देता है। तो ये मैंने आसान किया है। तो इस अल्लाह ने जो ये आसान करके हमें जिताया है, तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। क्या अल्लाह की इस हुक्म को हम मान रहे हैं? क्या अल्लाह की इस अहकाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे हैं? जाहिर है अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो मैं जिस स्कूल का तालिब इल्म हूँ, यहाँ ही मैंने 3 करोड़ थी, तो अभी 50 साल गुजरने के बाद वही आबादी 25 करोड़ से तजावत कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि इस गांव के इस स्कूल को जो मिडिल था, आज हायर सेकेंडरी है, इसकी तादाद 4 गुना से भी ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या बात है, ये क्या मुसीबत है हमारे लिए कि हम स्कूलों की तरफ, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तरफ रुजू नहीं करते। गौर इसकी भी वजूहत है बेशुमार, वो मैं गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन ये हमारे लिए गौर व फिक्र का एक मुकाम है। हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बनाते हैं, उनकी सीरत की बातें भी करते हैं, लेकिन हमें अपने 6 फुट के कद पे गौर करना चाहिए कि हम उन पर अमल भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि जिंदगी तो अमल से बनती है, अमल के बगैर कुछ नहीं होता है, दावे से कुछ नहीं होता है। तो मेरी ये गुजारिश है अपनी आवाम से कि जिन पे तुमने भरोसा किया है, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, इस मुल्क में जिन पे आप लोगों ने, आपके आबा अजदाद ने भरोसा किया है और अभी कर रहे हैं, वो तुम्हारे दीन के भी दुश्मन है, तुम्हारे अल्लाह से भी दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं है, और तुम्हारे नबी के भी अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। जिन जिन कामों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया है वही ये करते हैं। इसमें किसी को शक हो तो वो सोच ले, देख ले कि आया ये बात सही है गलत है। तो मेरे भाइयों और बच्चों, मेरे मोहतरम असातिज़ा किराम, हमें हर वक्त हर लम्हे अपने दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने पेश नजर रखना चाहिए। मिलाद मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जंग उहद में आपको पता है, सब जानते हैं, जंग खंदक में वो खंदक खोदी जा रही थी, तो उसमें एक बड़ा पत्थर आ गया, वो किसी से टूट नहीं रहा था, तो वो उसकी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो साहबी थे, उन्होंने नाकाम होकर फरमाया कि मैं तो एक दिन का भूखा हूँ। तमीज उठाकर उन्होंने बताया कि मेरे पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, मैं तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनकर अपनी तमीज उठाई और फरमाया कि तुमने एक पत्थर बांधा है, मैंने 2 पत्थर बांधे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। हमें सोचना चाहिए कि क्या ये नबी की सुन्नत नहीं है? क्यों अल्लाह ताला उनको राशन देता, उनको माल देता तो नहीं दे सकता था? वो इतने मालदार नहीं हो सकते थे, वो इतने अमीर नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने गुर्बत और भूख इसलिए बर्दाश्त की कि मेरी उम्मत, क़यामत तक आने वाली उम्मत इससे सबक ले। माल की तरफ कम जाओ, दीन की तरफ ज्यादा रुजू करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की तरफ ज्यादा अपनी रुजू करो, ताल्लुक कायम करो और ताल्लुक को टूटने न दो। लेकिन हम इसके बरक्स कर रहे हैं। ये ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, मिलाद मनाते हैं, नात खानी होती है, बला सराई होती है, चावल पकते हैं, तुम बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन वो खाते वक्त हम कभी ये नहीं सोचते
کہ شاید آج ایسے گھر بھی ہوں جنہوں میں کھانا نہ پکاؤں، ایسا بندہ بھی ہو جو غربت کی وجہ سے اپنے بچے کو اسکول میں نہ داخل کروا سکا ہو، تو کیا ہماری نظر ادھر بھی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ممنوع ہے، نہیں، یہ ہونا چاہیے، ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے بندوں اس طرف سے غور کرو، آخرت کا بھی غور کرو، جہاں پر ہم نے سب چیز کا ساتھ دینا، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ساتھ دینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ یہ میں ادھر بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، بے شمار جگہوں پر اللہ نے فرمایا میں اس وقت تمہیں بتا دوں گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ کیا ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہمیں ساتھ دینا پڑے گا؟ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں ساتھ دینا پڑے گا تو پھر دنیا کو اس طریقے سے چلاؤ جو طریقہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، نہ شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن یہ میرے دل کی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کر دی۔ عمل کرنا نہ کرنا، اس کو سننا، ایک بات سے چھوڑ کے دوسرے سے نکال دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ویسے تو مساجد میں ہر جمعے کو مولوی صاحب کے سامنے 200 400 600 بندہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی اپنی تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور ہمیں سوچنا چاہیے، عوام الناس کو سوچنا چاہیے کہ ان تقریروں کا اثر کیوں نہیں ہے۔ اگر کوئی وجہ پتہ چلتی ہے تو اس سے عمل کیا جائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بلا لیں آپ، ٹھیک ہے، شروع کریے، کوئی نہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 5 منٹ بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معززین علاقہ، اسکول کونسل ممبران، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے تھا، اور ماشاءاللہ قلیل مدت میں بچوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا قابل داد ہے، بہتر ہے، اور ہم نے آگے بہترین کی طرف جانا ہے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہماری پوری کوشش ہے کہ اپنے ادارے کے نظم و ضبط کو اور تعلیمی معیار کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جایا جائے۔ میں بلا تاخیر تمام مہمان گرامی کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اپنی طرف سے اور اپنے اسٹاف کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس بزم کی رونق بنے۔ تو یہ بزم سجائی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے، تو اس موضوع پہ میں زیادہ کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرنا چاہ رہا، صرف میں آپ کے حضور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں چند نعتیہ اشعار پیش کروں گا۔ وہ نعتیہ اشعار دراصل ایک ربائی کے تسلسل میں لکھے گئے ہیں۔ وہ ربائی جو جسے بلا شبہ میں دنیا کی بیسٹ یا بہترین نعت کہوں گا، کیوں کہ اس ربائی کے لکھنے والے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس ربائی کو کمپلیٹ کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو بے شک یہ ربائی، یہ نعت دنیا کی بہترین نعت ہے۔ یہ نعت لکھتے ہوئے چھوٹا سا واقعہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ نعت لکھنا شروع کی تو اس کے 3 اشعار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے،
اور چوتھے شعر سے پہلے آپ اتنا مطلب کہ پریشان تھے اور اتنا بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عکاسی کرے، تو اسی پریشانی کے عالم میں آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ لگ جاتی ہے اور غلام شیخ سعدی جیسا ہو اور پریشان ہو اور پھر اس کے اوپر ہمارے آقا کو اس پریشانی کا پتہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اسی خواب کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ہمراہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سعدی تم پریشان لگ رہے ہو۔ ان کو بظاہر وہ خواب تھا، انہوں نے کہا کہ اے سعدی تم پریشان لگ رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور کوئی پریشانی نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے بارگاہ اقدس میں ایک ربائی لکھنے کی کوشش کی تھی جس کے 3 شعر میں نے مکمل کر لیے ہیں اور چوتھے شعر کے لیے پریشان تھا، اسی عالم میں میری پریشانی میں آنکھ لگ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی ذرا مجھے وہ ربائی پڑھ کے تو سناؤ، وہ جو آپ نے 3 شعر لکھے ہیں ادھوری ربائی، وہ پڑھ کے تو سناؤ۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ خواب کے عالم میں نے پڑھا بلعلّا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور چوتھا مصرع میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرما دیا، بولا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھا مصرع اس کے ساتھ لگا دو، صلو علیہ وآلہ۔ تو اسی کے تسلسل میں کچھ اشعار ہیں میں آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بلغ بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے نہ ان کے عروج کی بلغ بکمالہ۔ میں بہٹ سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں کہ شکست پا کوئی اور ہے، بلغ بکمالہ۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ بکمالہ۔ یہی ابتدا یہی انتہا، یہ فروغ جلوائے حق نما، کہ جہان سارا چمک اٹھا کشفت تجا بجمالہ۔ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی، ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت تجا بجمالہ۔ وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا، یہ کلام پاک ہے برملا حسنت جمیع خصالہ۔ یہ کمال ملک محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی، سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصالہ۔ وہ اولا کو پہنچے کمال سے، مٹی ظلمت ان کے جمال سے، وہ دل پسند وہ خصال سے، صلو علیہ وآلہ۔ وہ ہے بحر جود و نوال میں، ہے مٹھاس ان کے مقال میں، وہ عرش کے بحر جمال میں، صلو علیہ وآلہ۔ وہ محمد احمد مصطفیٰ، وہ سرور سب انبیاء، جو عدو ہے ان سے کانپتا، صلو علیہ وآلہ۔ اور آخر میں وہی حق نگر وہی حق نما، وہی حق نگر وہی حق نما، کیونکہ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدائے پاک نے خود کہا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بہت شکریہ جی، ایک بار پھر تمام مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ الحمد للہ
الحمدللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين ہمارا یہ سیرت طیبہ کی محفل سجانا اپنی بارگاہ کے رحمت منظور فرما جو کہ تلاوت ہوئی نعت ہوئی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی صورت میں تعریف ہوئی ہے جو کچھ بھی یا اللہ کلمات خیر بیان ہوئے تمام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت نصیب فرما الہ العالمین تمام صحیح کلمات کا ثواب حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں منظور فرما اللہ اتنا اہتمام ہے اس تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے یا اللہ اس کا ثواب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حضور کے والدین والد طاہرات والد پاک آل مدح اطہار صاحب اقبال تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مقدسین اولیاء اللہ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں منظور فرما کل مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے ساتھ حاضرین مجلس کے آباء و اجداد رشتہ دار قرابت دار آئندہ دربار سے اور بالخصوص یہ سارا اہتمام کرنے والے ہیں جن لوگوں نے حصہ لیا محترم امجد صاحب کی والدہ حالیہ دنوں کے اندر رخصت ہوئی یا اللہ رحمت سے ان کی ارمانوں کو پیش کرتے ہیں منظور فرما ہمارے صاحب عائزہ کروا ہم حاضرین محفل کے والدین میں سے جو دنیا سے پردہ فرما گئے یا اللہ تمام کے ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں منظور فرما سب کے کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما تمام کی قبول کو روح سے نفر فرما جنت میں اعلیٰ کا مقام نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی کتاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں یا اللہ احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی زندگی میں سنت طیبہ کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل رہنا نصیب فرما اتباع رسول والی زندگی عطا فرما ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرما یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما بیمار کو تندرستی عطا فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا مولانا کرام کے سامنے کمرہ ہے یہاں